چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلے کی ایپیسوڈ نمبر 71۔ خلافت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہوئی۔ خلافت کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق کے پہلے خلیفہ اسلام منتخب ہونے کے بعد پڑی۔ خلافت میں 4 خلیفہ رہے، اس کے بعد خلافت بنو امیہ کے پاس آئی اور اس کے بعد بنو عباس کے پاس۔ اس کے بعد ترکی کے سلطان نے مصر کو فتح کیا تو خلافت عثمانیہ خاندان کے پاس آ گئی۔ تحریک خلافت سے دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایک مذہبی رشتہ تھا جس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ترکی کو تمام دنیا کے مسلمان اسلامی مرکز جانتے تھے، جس وجہ سے بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی محبت کے اظہار میں تحریک خلافت کا آغاز کیا۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ ترکی کے خلاف انگریزوں نے ایسی چال چلی کہ خلافت عثمانیہ کو پارا پارا کر دیا۔ انگریز نے ہمیشہ مسلم حکومت کے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ تمام مسلمانوں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ ترکی ایک پرامن ملک تھا اور اس کے تعلقات تمام ممالک کے ساتھ خوشگوار تھے۔ اٹلی جو ترکی کا پڑوسی تھا، اس نے بھی ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے ہوئے تھے۔ اٹلی اور ترکی کے اچھے تعلقات مغربی ممالک کو ایک نظر نہ بھاتے تھے اور وہ ان کے درمیان اختلافات ڈالنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ جب بر صغیر کے مسلمانوں کو ترکی پر عائد شرائط کا پتہ چلا تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے خلافت کمیٹی کا قیام کیا، جس میں انہوں نے جلسے جلوس اور احتجاجی مظاہرے وغیرہ کیے، جس میں حکومت برطانیہ کے خلاف نعرے بازی اور یہ مطالبہ بھی شامل تھا کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کی جائے۔ دسمبر 1919 کو آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم کی گئی، جس میں مسلم لیڈرز نے اہم کردار ادا کیا، جن میں مولانا عبد الباری، ڈاکٹر M.A. انصاری قابل ذکر تھے۔ آل انڈیا خلافت کمیٹی کے زیر اہتمام پہلی کانفرنس فضل الحق کی صدارت دہلی میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں گاندھی اور موتی لال نہرو نے بھی شرکت کی اور کانفرنس کے آخر میں یہ طے پایا کہ اگر برطانیہ نے مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت نہ کی اور ان پر سے اتحادیوں کا قبضہ ختم نہ کیا تو پھر مسلمان برطانیہ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، بلکہ مسلمان عدم تعاون کی تحریک شروع کر دیں گے۔ دسمبر 1919 کے آخر میں خلافت کمیٹی کے اجلاس امرتسر میں ہوئے۔ اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کا اتحاد ہو اور ایک وفد تیار کیا جائے جو مسلمانوں کے مطالبات پیش کرنے کے لیے انگلستان روانہ کیا جائے۔ 1920 میں یہ وفد محمد علی جوہر کی قیادت میں انگلستان گیا، جس میں حسن محمد حیات، سید حسین، سید سلیمان ندوی، مولوی ابو القاسم اور مبشر حسین قدوانی شامل تھے۔ محمد شعیب قریشی اس وفد کے ساتھ انگلستان گئے اور وہاں پر برطانیہ کے وزیر اعظم لارڈ جارج سے ملاقات کی اور محمد علی جوہر نے اپنے مطالبات پیش کیے اور دلائل کے ساتھ ترکی سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ ان تمام سوالات کا جواب وزیر اعظم برطانیہ نے ان الفاظ میں دیا کہ جرمن سے انصاف ہو چکا، آسٹریا سے بھی انصاف خاصا خوفناک تھا، تو ترکی اس انصاف سے کیوں بچے؟
وفد نے ہر ممکن کوشش کی لیکن برطانیہ نے وفد کو کوئی جواب نہ دیا۔ وفد نے اپنے بیانات اخبار میں دیے مگر سب کچھ بے سود تھا اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ان حالات سے مایوس ہو کر ہندوستان میں یوم سیاہ منایا گیا۔ برطانیہ کے جواب کے بعد بھی مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری اور کوشش جاری رکھی۔ تمام جدوجہد کے باوجود مسلمانوں کا وفد 1920 کو ناکام لوٹا۔ وفد ابھی ہندوستان واپس نہیں آیا تھا کہ 1920 کو اتحادیوں نے پیرس میں معاہدہ سیورے کی شرائط عائد کر دیں۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ترکی کے تمام مقبوضات چھین لیے گئے۔ استنبول کو بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا، آرمینیا کو آزاد عیسائی ریاست بنا دیا گیا، اردن اور عراق کو برطانیہ اور شام کو فرانس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ بری فوج کو کم کر دیا گیا اور سوائی فوج پر پابندی لگا دی گئی۔ ترکی پر بھاری تاوان جنگ بھی عائد کر دیا گیا۔ اس ذلت آمیز متعصبانہ صلح نامے کے خلاف ساری دنیا کے مسلمانوں نے نفرت اور غصہ کا اظہار کیا، لیکن ترکی نے اس معاہدے کو قبول کر لیا کیونکہ ترکی بے بس تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ معاہدے سیورے نے پورے ہندوستان میں ہلچل مچا دی اور جلسے جلوس نکالے اور اس معاہدے پر تنقید کی۔ مئی 1920 کو بمبئی میں خلافت کانفرنس کا جلسہ ہوا جس میں مسٹر گاندھی نے فیصلہ کیا کہ عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی جائے۔ ادھر بنارس میں بھی آل انڈیا کانگریس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی جائے۔ ہندو آل پارٹیز کانفرنس نے جو 1920 کو باضابطہ طور پر عدم تعاون کی تجویز کو منظور کیا، اس سلسلہ میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے ذمہ تحریک عدم تعاون کا لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ اس کمیٹی میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی اور مولانا ابوالکلام شامل تھے اور وائسرائے کو اس کمیٹی کے بارے میں مطلع کر دیا گیا۔ کمال اتا ترک نے خلیفہ کو چیلنج کرتے ہوئے قومی اسمبلی قائم کر دی اور اتحادی فوجوں کو شکست دی اور آرمینیا پر قبضہ کر لیا، اور اس نے پہلے خلیفہ کو معزول کر کے عبد المجید کو خلیفہ بنا دیا اور عمومی اختیار اپنے پاس رکھ لیے۔ کمال اتا ترک نے داخلی معاملات میں مداخلت کر کے خلافت کو 1924 میں ختم کر ڈالا۔ اس تحریک کو بچانے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے بے حد کوشش کی تھی، وہ اب ختم ہو گئی، جس کا افسوس ترکی کے علاوہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہوا۔